ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. اب جو جہنم والے ہیں وہ جنت والوں کو پکاریں گے. ٹھیک ہے، ان کی کنورسیشن آپس میں ہو رہی تھی نا. پہلے انہوں نے جہنم والوں کو پکارا، پھر اب وہ جنت والوں کو پکار کر ان سے بات چیت کریں گے. اور وہ جنت والے کون سے ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو آپس میں جانتے ہوں گے. مثلا ان کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں، ان کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، ان کے کولیگز ہو سکتے ہیں، ان کے فرینڈز ہو سکتے ہیں، کلاس فیلوز ہو سکتے ہیں. تو یہی سب لوگ ہوں گے اور ان لوگوں کو آپس میں پکار کر کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء، یعنی ان کو بہت زیادہ ان پہ پھر رشک بھی آئے گا نا، تو اس لیے ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اور جو پانی دیا ہے نا، تھوڑا سا ہم پہ بھی بہا دو، ہم پہ پانی بہا دو، اور جو رزق اللہ نے تمہیں دیا وہ بھی بہا دو. تو پانی یعنی اوپر سے نیچے کی طرف بہنا. تو جنت بلندی پر ہوگی تو ان کو کہیں گے کہ پانی ڈالو ہم پر. ان کو آگ لگی ہوگی اور آگ کی وجہ سے، آگ کی تپش کی وجہ سے ان کو پیاس اور لگے گی، وہ اپنی آگ بجھانا چاہیں گے. تو اس لیے وہ آگ بجھانے کے لیے ان سے درخواست کریں گے، انافیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے رزق دیا وہ ہمیں دے دو، یا ہمیں کچھ پینے کو دے دو، یا کچھ کھانے کو دے دو. جنت والے جو ہیں وہ ان کو کہیں گے ان اللہ حرمہما، اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں تم پر حرام کر دی ہیں. یہ جو نعمتیں ہیں یہ جنت والوں کے لیے خالص ہیں. جنتی انہیں جواب دیں گے جنت کا پانی اور رزق اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے. اب جنت والے جو ہوتے ہیں نا، دنیا کے اندر وہ لوگوں پر بڑا خرچ کرتے ہیں، وہ لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو رزق میں شریک کرتے ہیں، کھانے پینے میں شیئرنگ کرتے ہیں. لیکن پھر جہنم والے سمجھیں گے شاید دنیا کی طرح جنت میں جا کر بھی ان کا یہی حال ہے، ان کی یہی عادت ہے. لیکن جنت میں جا کے جنت والوں کا رویہ بدل جائے گا، کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق جنت کی تمام نعمتیں صرف جنت والوں کے لیے ہوں گی. وہ اپنی نعمتوں میں دوسروں کو شریک نہیں کر سکیں گے. ایون کہ کوئی باپ ہوگا وہ اپنے بیٹے کو اپنی نعمتیں نہیں دے سکے گا، ماں ہوگی وہ اپنے بیٹے کو اپنی نعمتیں نہیں دے سکے گی. کوئی کولیگز، کوئی بیسٹ فرینڈ آپس میں ہوں گے ایک جگہ کام کرنے والے، لیکن اگر دونوں کے عمل چینج ہوں گے، ایک جنت والے کام کرتا ہوگا، جہنم والے کرتا ہوگا، تو وہ جنت والا اوپر سے جہنم والے کو دیکھے گا لیکن اس کی مدد نہیں کر سکے گا، اس کو نعمتوں میں شریک نہیں کر سکے گا، ترس نہیں آئے گا اس کو اس پہ، کیونکہ اللہ کی طرف سے پرمیشن ہی نہیں ہوگی. دنیا کے اندر اس نے بڑا اس کو کہا تھا لیکن اس نے اس کی بات نہیں مانی. آج وہ اس کو جنت کا پانی بھی نہیں دے سکے گا، ایک گھونٹ بھی پانی اس کو نہیں مل سکے گا. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اس کو حرام کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر جنت کا پانی حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کی ذرا اللہ خصلتیں تو بتائیں، ان کی اللہ تعالیٰ حقیقت تو کھول کھول کے بتائیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو لہو اور لعب بنا لیا تھا، جن کے لیے ان کا دین شغل تھا، فن تھا، پرینک تھا، دل بہلانے کی وجہ تھا. اس کے علاوہ ان کے لیے دین کچھ نہ تھا. دین ان کے لیے دل لگی تھا، انٹرٹین کر لیا تھا انہوں نے. دین کو بس انٹرٹین کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، دین کو صرف فن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، خوش ہونے کے لیے. جہاں تک دین کو خوش کرتا یہ اس کو ساتھ رکھتے، جہاں دین ان سے کچھ قربانی مانگتا یہ دین کو چھوڑ کر بھاگ جاتے. ولعبن، اور کھیل. انہوں نے دین کو ہار اور جیت کا میدان بنا رکھا تھا.
دین کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، دین کو اپنی ہار یا جیت. آج بھی ایسا ہو رہا ہے نا کہ دین کی ڈسکشن اسی وجہ سے ہوتی ہیں ہم جیت جائیں، ہماری فتح ہو، چاہے وہ غلط بات ہے صحیح بات ہے، اپنی آواز کو بڑھا چڑھا کر ہم باتوں میں جیتنا چاہتے ہیں، دین کی باتوں میں بھی، اور دین کے ساتھ صرف کھیل رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. شغل اور فن، اتنے پروگرامز بھی آپ دین کے بارے میں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر روحانیت نہیں ہوتی، سنجیدگی نہیں ہوتی. دین تو سنجیدہ ہے، یہ تو ایک سنجیدگی کی چیز ہے، لیکن جو اس کو مذاق بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر ان سے منہ پھیر لیں گے. اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، بے شک ہمارا قول تو کھول کھول کر بیان کرنے والا تھا، یہ کوئی مذاق کی چیز نہیں تھی، یہ کوئی فن نہیں تھا کہ جس کو تم نے فن بنا رکھا تھا. جب انسان فن میں پڑ جاتا ہے، کھیل تماشے میں پڑ جاتا ہے، تو وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، پھر دنیا کی زندگی اس کی دھوکہ بن جاتی ہے، دنیا کی زندگی اس کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے، وہ رنگینیوں میں پڑ جاتا ہے، جو چیز اس کو اٹریکٹ کرتی ہے اس کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. جہاں پہ بھی کوئی بات آتی ہے سنجیدگی کی، کوئی سیریس موضوع چلتا ہے، ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب آپس میں ریلیٹیوز اکٹھے ہوتے ہیں تو جب تک مذاق چلتا ہے، کھیل تماشے چلتے ہیں، ایک دوسرے پر طنز تنقید اور ایک دوسرے کی برائیاں، چغلیاں، غیبت، یہ سب چلتا ہے نا، تو سب کزنز اور سب لوگ جو ہیں بڑے خوش ہو کر ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. جہاں ہی کوئی ایک موضوع چھڑ جاتا ہے سنجیدہ، جس میں ایک دوسرے کو اچھی بات کا حکم دیا جانا ہو، یا پھر کسی کو دین کی بات بتائی گئی ہو جس میں عمل کی بات ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہیں سب کے موڈ آف ہو جاتے ہیں. یہ کیا اتنی اچھی پارٹی میں آپ نے ایک سنجیدہ موضوع چھیڑ لیا، یہ کیا اتنی اچھی پارٹی تھی، اس کے اندر ایک سیریس موضوع کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا، ساری پارٹی کا مزہ ہی خراب کر دیا. پھر اسی طرح دین میں جب کسی کی شان بیان کی جائے، اللہ کے رسول کی، اللہ کے نبی کے صحابہ کی، صحابیات کی، تو بڑا جوم کر ہم ان کے اندر انٹرسٹ لیتے ہیں. لینا بھی چاہیے، محبت ایمان کا تقاضا ہے. لیکن جیسے ہی عمل کی بات آتی ہے کہ انہوں نے یہ عمل کیے، تو کیا ہم بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہمارے اندر بھی ویسے اعمال ہیں کہ نہیں؟ تو ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، ہماری پارٹیز کا رنگ ختم ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم تیار شیار ہو کے آئے ہیں، ہم نے تو انجوائے کرنا تھا پارٹی کو، ہم نے تو یہ عید ملن پارٹی کو، یہ اپنی جو ہم نے کٹ کیا تھا، مجلسیں لگائی تھی، یہ تو ایک فن تھا، کھیل تھا، ہم فریش ہونے کے لیے آئے تھے، یہ کیا سیریس موضوع شروع ہو گیا؟ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. جب تک بات آئی بس مزے لینے کی، تو دین سے بڑے مزے لیے، دین سے بڑے فائدے لیے. جب بات آئی قربانی دینے کی، جب بات آئی آسانیاں ختم ہونے کی اور عمل کرنے کی، تو پھر کیا ہوا؟ دین بوجھل لگنے لگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، لوگوں سنو، جیسے انہوں نے ہمیں بلا دیا تھا ہماری ملاقات کو، ویسے ہم ان کو آج بلا رہے ہیں، ہم ان کو بلا دیں گے، ہم ان کی طرف نظر کرم نہیں کریں گے، خیر میں ان کو شریک نہیں کریں گے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے، ان پہ ترس نہیں کھائیں گے. انسان سوچتا نا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑی رحیم ہے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہگار انسان پر رحم کی وجہ سے اسے چھوڑ دیں گے، ان کو ترس آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بتا رہے ہیں ہمیں، جیسے تو نے اللہ کو آج بلا دیا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، کیونکہ جو آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ کی ملاقات کو بھول جاتا ہے، وہی دین کو مذاق اور کھیل اور دنیا کو کھیل تماشا بنا لیتا ہے اور دھوکے میں پڑ جاتا ہے. جس شخص کو آخرت یاد ہے، وہ دین کی بات کرنا، اللہ کی بات کرنا، عمل کی بات کرنا، اپنا احتساب کرنا، اپنی خامیوں کو ٹٹولنا اور اپنے بارے میں سوچنا وہ پسند کرتا ہے. اس کو پسند آتا ہے کہ کوئی میری خامیاں بتائے، اس کی خامیاں بتائی جائیں تو اس کو برا نہیں لگتا. تو جس طرح
آج انسان نے اللہ کو بلا دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو بلا دیں گے۔ اب بلانے سے مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی یادداشت چلی جائے گی، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہوگا۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ بٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بلانے کا مطلب ہے چھوڑ دینا، اور ایک مفہوم اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ خیر کے اعتبار سے بلا دینا، شر کے اعتبار سے تو یاد رکھنا ان کو سزا دی جائے گی، ان کو ان کی پنشمنٹ ہوگی، لیکن خیر کے اعتبار سے ان کو بلا دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ قیامت کے دن انسانوں کے ساتھ کیسے مخاطب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے ملے گا اور فرمائے گا اے فلاں، کیا میں نے یہ نہیں کیا تھا کہ تجھے عزت بخشی ہو، تجھے سردار بنایا ہو، تیری شادی کی ہو، تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ تیرے تابع کر دیے، تجھے کھلا چھوڑ دیا اور لوگوں کا سردار بنایا اور ان کی آمدنی کا چوتھا حصہ ٹیکس لیا۔ وہ کہے گا کیوں نہیں اے میرے رب؟ اللہ فرمائے گا تو نے یقین کیا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ کیا تجھے آخرت پر یقین تھا؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر میں تجھے بلا رہا ہوں جیسے تو نے مجھے بلا دیا۔ تو انسان کا جب سٹیٹس اونچا ہو جاتا ہے، جب انسان کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دے دیتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، اس کو سردار بنا دیتے ہیں، پھر کیا کرتا ہے انسان؟ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ انسان کے پاس جب اتھارٹی آ جاتی ہے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جب اکثر ایسا ہوتا ہے انسان کی شادی ہو جاتی ہے، ایک بندے کی شادی ہو جاتی ہے، پہلے وہ بڑا دیندار تھا، بڑی نیکیاں کرتا تھا، اب کیا ہوا؟ اس کی شادی ہو گئی۔ اب اکثر لوگ شادی کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو بھول جاتے ہیں، نیک اعمال کرنا بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ زیادہ نیکیوں کی طرف رجوع ہونا چاہیے، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا سٹیٹس یا ہمارا مقام بدلتا ہے، ہماری پریورٹیز بھی چینج ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح جب کبھی ہمارے پاس اچھی گاڑی آ جاتی ہے تو بجائے ہم اسے اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے، ہم اسے بازار میں جانا اور فن کرنا اور پارٹیز اٹینڈ کرنا اور فضول کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس پہ فخر کرنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر ہمیں حاکم بنا دیتے ہیں تو ہم اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں رہتا، اور پھر ایسے کام کرنے لگتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتے۔ تو یہ کام سب انسان کیوں کرتا ہے؟ کیوں کہ انسان اللہ کی ملاقات کو بلا دیتا ہے۔ تو جیسے انسان اللہ کو دنیا میں بلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے، چاہے وہ جتنا بھی اللہ کو پکاریں گے، اللہ کو ان پہ رحم نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ان پر ترس نہیں آئے گا، کیونکہ آج اللہ کو ترس آئے گا، آج اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان کو اس کی موت سامنے نظر آنے لگتی ہے، اس کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم دین کو سنجیدہ لیتے ہیں یا ہم بھی دین کو بس فن سمجھ کر اس کا استعمال کرتے جا رہے ہیں۔ جب تک انٹرٹین کیا، کھانے پینے کی بات ہوئی، اپنے فائدے کی بات ہوئی، تو ہم نے دین کو بڑا اچھا ویلکم کیا۔ جیسے ہی دین نے ہمیں عمل کے لیے کہا، جیسے ہی اللہ نے ہمیں قربانی کے لیے کہا، جب قربانی دینے کا وقت آیا، جب نفس کو مارنے کا وقت آیا، جب آسانیاں ختم ہوئیں، تو کیا ہم نے دین پر ویسے ہی عمل کیا جیسے ہم مشکلات میں کرتے رہے؟ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ مشکل میں دین پر لوگ عمل کر جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ جیسے زندگی تھوڑی آسان ہو جاتی ہے، انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے مشکلات کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، مشکلات انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھتی ہیں۔
آسانیاں انسان کو بلا دیتی ہیں، آسانیاں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے چیک کرنا ہے اپنے آپ کو، اپنا احتساب کرنا ہے کہ کیا ہم بھی تو ایسے نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو آج بھولے بیٹھے ہیں، صرف اٹریکٹیو چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جہاں پہ اٹریکشن ہے، جہاں پہ سٹیٹس ہے، جہاں پہ اتھارٹی ہے، جہاں پہ پیسہ ہے، جہاں پہ عزت ہے، جہاں پہ دل لبانے والی چیزیں ہیں، وہاں تو بڑی دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور جہاں پہ بات کی جا رہی ہے عمل کی، وہاں پہ ہم کتنا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، کتنا اس پر عمل کر رہے ہیں۔ کیا ہمارا اللہ پہ یقین ختم ہو گیا ہے؟ کیا ہمارا آخرت کے دن پر یقین ختم ہو گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے، اگر ہم نے آج اللہ کو بلا دیا ہے تو پھر ہمارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بلا دے گا۔ اب عمل کرنے کا کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، کیسے ہم اللہ کو یاد رکھیں؟ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ البتہ تاکید در تاکید ہے کہ ہم نے ایک کتاب لائی ان کے پاس، وہ ایسی کتاب تھی جو کھول کھول کر ان پر بیان کرتی تھی، علم کی بنا پر ہدایت تھی، رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے تھے، لیکن ایسے لوگوں نے اس کتاب کو نہ پڑھا، اس کتاب کو نہ دیکھا اور اس کو چھوڑ دیا۔ کفار قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے ایکسکیوز نہیں رکھ سکیں گے کہ ہم تک کوئی پیغام نہیں آیا تھا، ہم تک کوئی کتاب نہیں آئی تھی، ان کے پاس کوئی حجت ہی نہیں ہوگی، ساری حجتیں ختم ہو گئی اس کتاب کے آنے کے بعد، کیونکہ یہ کتاب کھول کھول کر بیان کرتی ہے۔ آج ہمارے پاس بھی یہ کتاب موجود ہے، ہم اللہ کو یہ نہیں کہہ سکیں گے اللہ ہمارے پاس ہدایت نہیں آئے تھے، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی ریمائنڈر نہیں تھا۔ جب کہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے، کوئی عذر نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ اب ہمارا کام کیا ہے، اس کتاب کو کھول کر پڑھیں، اس کتاب کو کھول کر دیکھیں، اس کتاب میں کیا اللہ نے بیان کیا ہے، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے، کس چیز کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے کتاب کو بیچ کر ساری کی ساری حجتیں تمام کر دی، ختم کر دی۔ تو اگر دنیا کے کھیل تماشے سے، دنیا کی رنگینیوں سے، دنیا کے دھوکے سے نکلنا ہے تو ایک ہی حل ہے، یہ اپنے سینوں پر اس کو لکھ لیں۔ آج کے دور میں، آج تو فتنوں کا دور ہے اور قدم قدم پر پھسلن ہے، اس قدر پھسلن کا دور ہے کہ آپ ایک قدم بھی قرآن کے بغیر نہیں اٹھا سکتے۔ زندگی سے جیسے ہی قرآن کو نکال دیں گے، اسی دم آپ گمراہی کے گڑھے میں گر جائیں گے۔ قرآن کے بغیر آپ کے لیے چلنا بہت مشکل ہے، چاہے جتنے بھی بڑے عالم کے ساتھ آپ کیا تعلق ہو، چاہے جتنی ہی بڑی عالمہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، دوستی ہو، یا جتنا بھی اچھا فلاسفر ہے جس کے زیر سایہ پرورش کر رہے ہیں، آپ کا استاد ہے، آپ جب تک خود قرآن کے ساتھ نہیں جڑے نا، آج کا المیہ یہ ہے، آپ کو نہ ہدایت مل سکتی ہے، نہ حقیقی علم مل سکتا ہے، نہ رحمت مل سکتی ہے۔ حقیقی علم جو ہے وہ قرآن ہے۔ اگر قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، سمجھے آپ کے پاس کوئی نالج نہیں آ رہا ہے، جو ڈگری ہم لے رہے ہیں نا، یہ برائے نام ہے، یہ کوئی حقیقی علم نہیں ہے۔ علم کی اصل علم کا جو بہاؤ ہے، علم کی جو اصلیت ہے، حقیقت ہے، وہ قرآن حدیث کے اندر ہے۔ یہ ہمارے دلوں کے اندر نقش کر جانی چاہیے یہ بات۔ قرآن نہیں ہوگا، علم نہیں آئے گا، علم نہیں آئے گا تو ہدایت نہیں آئے گی۔ جتنے مرضی موٹیویشنل سپیکرز کو سن لیں، جتنی مرضی ادب کی کتابیں پڑھ لیں، موٹیویشن سیلف ہیلپ کی بکس پڑھ لیں، قرآن نہیں پڑھیں گے تو وہ سیلف ہیلپ کی بکس آپ کے لیے ایک ڈوز ہیں، جیسے ایک نشہ نہیں ہوتا کہ جب تک آپ اس کو لیتے جائیں آپ ٹھیک رہتے ہیں، جیسے جس دن وہ آپ سے وہ چھوٹ گیا، وہ موٹیویشن آپ نے نہ لی، تو آپ کے لیے
وہ عمل کرنا بھی ختم ہو جاتا ہے. جب تک آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے. قرآن ایک ایسا علم ہے جو آپ کے اندر نقش کر جاتا ہے. جب آپ بھٹکنے لگتے ہیں وہ آپ کو ریمائنڈر دیتا ہے. جو آپ نے اس کے ساتھ ایک وقت گزارا ہوتا ہے اس وقت کی قدر تب آپ کو ہوتی ہے جب آپ اس کو چھوڑ کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر فوراً سے آپ کو یاد آتا ہے اچھا میں نے تو یہ سیکھا تھا, یہ پڑھا تھا. پھر وہ آپ کو گمراہی میں جانے سے بچا لیتا ہے. پھر دوبارہ آپ قرآن کی طرف واپس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو علم نہیں تو ہدایت نہیں. جب ہدایت نہیں ہوگی تو پھر رحمت کیسے ہوگی؟ جس کے پاس, اب یہ بھی ہمارے لیے ایک سیکھنے کا لمحہ ہے کہ جو بندہ ہدایت پہ نہیں ہے اس کے اوپر کوئی رحمت نہیں ہے. چاہے اس کو دنیا کی بڑی نعمتیں مل رہی ہیں, چاہے اس کی اولاد بڑی زیادہ ہے, اس کے پاس مال بڑا زیادہ ہے, اس کا اخلاق بہت اچھا ہے, لیکن اس کے پاس ہدایت نہیں ہے, اس کے پاس اللہ کی محبت نہیں ہے, اس کے پاس روشنی نہیں ہے, اس کو قرآن کا نہیں پتا, اس کو حدیث کا نہیں پتا, وہ جتنے بھی بڑے مرضی بنگلے میں رہ رہا ہے, اس کے پاس بڑی اتھارٹی ہے, اسٹیٹس ہے, اس کا بڑا مقام ہے, لوگ بڑی اس کی عزت کرتے ہیں, سمجھیں کہ یہ اس کے لیے زحمت ہے, رحمت نہیں ہے. رحمت کوئی بھی نعمت تب بنتی ہے جب انسان ہدایت پہ ہو. تو پھر تو علم ہمیں حقیقی علم, قرآن کا علم ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے, اور ہدایت جو ہے ہمیں رحمت کی طرف لے کے جاتی ہے. پھر انسان کے پاس چھوٹی سی بھی چیز ہو نا تو اس کے لیے سکون کی وجہ, ہدایت کی وجہ بن جاتی ہے. لقوم یؤمنون, جو لوگ ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیج دی ہے, اب حجت نہیں رہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل آیت 15 میں فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, ہم کبھی بھی عذاب دینے والے نہیں ہوتے یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا ہم بھیج دیں. تو پیغام پہنچانے والا آ گیا, اللہ نے بھیج دیا, اب ہمارے پاس کوئی بھی بہانہ نہیں ہے. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ, کیا وہ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں, کیا وہ انجام کا انتظار کرتے ہیں؟ تأویل کا معنی کسی چیز کی اصل حقیقت یا اس کا انجام ہوتا ہے. کیا وہ انجام کا انتظار کرتے ہیں؟ چلو اب دیکھو, جس دن وہ انتظار ختم ہو گیا اور وہ انجام آ گیا تو پھر وہ خود ہی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ جو لوگ اللہ کو بھول گئے تھے وہ کیا کہیں گے؟ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق, ہمارے پاس رسول آئے تھے سچ لے کر, ہمارے پاس حقیقت لے کر تمام رسول آ چکے تھے. وہ اس چیز کا اقرار کر لیں گے, اعتراف کر لیں گے حق کا, اور پھر کہیں گے کوئی ہے ہمارے لیے سفارش کرنے والا, کوئی ہے جو ہماری اللہ کے سامنے سفارش کر سکے. بڑے بے بس ہو جائیں گے جن لوگوں کو پکارتے تھے, جن کی پیروی کرتے تھے, جن کی پوجا کرتے تھے, جن کو اپنے لیے امام سمجھتے تھے, جن کی تقلید کرتے تھے, جن کے مقلد تھے. ان سب کے بارے میں وہ یہ نظریہ رکھیں گے کوئی تو ہماری سفارش کر دے. کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا, کسی کو بھی سفارش کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں اللہ جس کو دے وہ بھی اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ سفارش دیں گے, وہ اپنی امت کے لیے کریں گے, اس کے علاوہ اللہ کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. پھر جب اس طرف سے بھی ان کا کوئی بھی ان کو آسرا, کوئی بھی روشنی نظر نہیں آئے گی, پھر کہیں گے کاش ہمیں دوبارہ بھیجا جائے دنیا میں اور ہم وہ عمل کریں جو ہم پہلے نہیں کرتے تھے, ہم اس کے علاوہ اعمال کریں جو ہم کیا کرتے تھے. بہت یہ بے بسی ہے نا. ان کے جو معبود ہیں, ان کے جن کو وہ مانتے تھے, سب منہ پھیر جائیں گے. قد خسروا انفسهم, ان لوگوں نے اپنی نفسوں کو نقصان میں ڈال دیا ہے, خسارے میں ڈال دیا. ان کا بہت بہت بڑا نقصان ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور وہ کھو گئے جو وہ اللہ کے سوا جھوٹ کرتے تھے. ان کے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے.
وہ ان کی مدد نہ کر سکیں گے، نہ ان کی سفارش کر سکیں گے، نہ جہنم کے عذاب سے ان کو بچا سکیں گے۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے کیا سیکھنے کو ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے ہم دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے کھیل تماشے میں، دنیا کے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، قیامت کے دن وہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن وہی لوگ منہ پھیر جائیں گے، کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ابھی سے اللہ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو یاد کریں اور اچھے اچھے اعمال کریں، تاکہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کو یہ نہ کہنا پڑے نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، اے اللہ ہمیں واپس لوٹا دے اور ہم وہ عمل کرے جو ہم پہلے نہیں کرتے تھے، تاکہ ہمیں اس چیز کا احساس شرمندگی نہ ہو، ہم پہلے ہی عامل الصالحات کرنے والے ہوں، تاکہ اللہ کے سامنے اللہ کا دیدار کر سکیں، اچھے اعمال کر کے جنت کو پا سکیں۔ اس لیے ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہمیں کیا ریمائنڈر دے رہے ہیں۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی، ہمیں کیا سیکھا آج ہم نے؟ تدبر کیجئے، غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آج کیا ایک نئی چیز دی جس کو ہم اپنے ایمان کے تھیلے کے اندر ڈال کے جائیں گے۔ بھٹکتے نہیں ہیں۔ تو قرآن تو صحیح بتاتا ہے، ہماری سمجھ وہ جس طرح دیتی ہے۔ رات کو وہ ایک میں دعا دیکھ رہی تھی جو ہم نے رمضان میں پڑھی تھی نا، روزانہ کی ایک دعا، اس میں دعا تھی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ تو میں سوچ رہی تھی اس بات کا کیا کانٹیکٹ ہے کہ اے اللہ مجھے میری سمجھ بوجھ الہام کر دے اور مجھے میرے نفس کی برائیوں سے بچا۔ تو ابھی جب ہم پڑھ رہے تھے نا، تو اس میں مجھے چیز سمجھ آئی کہ ہم اپنے نفس کے ہاتھوں مطلب بھٹک جاتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ صحیح علم کو گمراہی کے راستے پہ ہم خود چلے جاتے ہیں جب ہماری پاس سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، ہمیں چیزیں سمجھ آ نہیں رہی ہوتی۔ تو اگر ہمیں قرآن پہ عمل کرنا ہے تو ہمیں پہلے ہدایت یا سمجھ بوجھ وہ مانگنی پڑے گی۔ تو جیسے ہی ہم کوئی بھی آیت پڑھیں یا قرآن ہمارے سامنے کچھ بھی سامنے لائے تو ہم کہیں کہ اللہ مجھے اتنی سمجھ بوجھ دے کہ میں اس کو صحیح معنوں میں لے سکوں۔ جیسے کہا نا کہ ہم نے خود کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اکثر جو زیادہ تر فیمیلز ہیں، ہم لوگ نا ناولز پڑھتے ہیں۔ تو ناولز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ ہمیں فینٹسی کی دنیا میں لے جاتے ہیں، ہم حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جب ہم ناول پڑھ لیتے ہیں اس وقت تو ہم اس فینٹسی میں رہتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے جیسے ہی ناول ختم ہم حقیقت کی دنیا میں واپس، اور ہمارے جو اپنے حقیقت کی دنیا کے مسائل ہیں ہم ان کو حل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ناول تو ہمیں فینٹسی میں لے جاتا ہے، وہ اس دنیا میں تو رکھتے ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں اگر اس دنیا میں سروائیو کرنا ہے، حقیقت تک پہنچنا ہے، تو وہ اس کے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن کا علم سیکھیں، اور قرآن کا علم سیکھ کے ہم ہدایت کب پا سکتے ہیں؟ جب ہمارے پاس سمجھ بوجھ ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو دعا مانگنی ہے کہ ہم نے سمجھ بوجھ بھی لی، پھر ہم قرآن کو بھی صحیح معنی میں لے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ قرآن کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے، اور قرآن واقعی ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت مانگتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضرور ہدایت عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ اپنے لیے یہ دعا یاد کریں اور اس کو ضرور مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں الہام کر دے جو حقیقی علم ہے اور ہمیں ہدایت عطا کر۔ موت سے پہلے توبہ کر لیں، قرآن ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا بالکل، اور اس کو دل میں اتارنا بھی ہے۔ اب دیکھیں جب انسان ہوتا ہے نا تھوڑا سا مشکل میں ہوتا ہے، جب محبت ہوتی ہے تب تو ہمیں قرآن بڑا اچھا لگتا ہے، جیسے ہی ہم اپنی دنیا کی رنگینیوں میں بھٹکنے لگتے ہیں تو پھر ہمیں یہ باتیں اثر نہیں کرتی۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ جیسے آج قرآن میرے لیے اہمیت کے حامل ہے نا، ہمیشہ اسی طرح قرآن کو میرے لیے
اہم رکھنا. مشاہدہ عذاب سے پہلے اس سے بچنے کے لیے نیک اعمال کرنے ہوں گے، کیونکہ آخرت کے بعد واپسی ناممکن ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ، اللہ مجھے معاف کرے کہ میں جب مشکل میں آئی تو مجھے لگا جیسے میں قرآن کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دوں، کیونکہ مجھے میرے ایگزامز کی تیاری کرنی تھی اور میں اس قدر گمراہ ہو رہی تھی کہ مجھے کچھ بھی اٹریکٹ نہیں کر رہا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے گرتے گرتے اللہ کی رسی کو تھاما، اور آسانی صرف دین میں ہے. بالکل ایسا ہی ہے، جب بھی مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے، انسان کو اور اللہ کو یاد کرنا چاہیے. قرآن یہ ایسی کتاب نہیں ہے جس کو آپ چھوڑ دیں اور تھام لیں اور چھوڑ دیں اور تھام لیں. کیا آپ مشکل میں کھانا چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کو بھوک لگتی ہے نا، تو اگر آپ کو مشکل میں بھوک لگتی ہے اور آپ کھاتے ضرور ہیں، اسی طرح ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم پہ کوئی دن ایسے آ جاتے ہیں جو تھوڑے مشکل ہوتے ہیں تو ہمیں اس وقت قرآن کے ساتھ ایسا پرائیوں والا سلوک نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا احساس دلا دیا. ہدایت کے لیے بھی قرآن کا علم لازمی ہے. قرآن سے ہمیں خود پر آنکھیں کھولنے میں مدد ملتی ہے، شعور ملتا ہے، توبہ کی توفیق بھی ملتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، قرآن کا علم حاصل کر کے ہم ہدایت پا سکتے ہیں. جب عزت ملنے لگتی ہے تو انسان بھٹکنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کو بھولنے نہیں دیتی. ہمارے لیے ہر قدم پر قرآن کو ساتھ لے کر چلنا بہت ضروری ہے. ہمیں دین کو اپنے لیے فن نہیں بنانا، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو چیز ہمیں اچھی لگے ہم اسے لے لیتے ہیں، لیکن جو بات اور عمل ہم پر باری ہو ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے حکم کے سوا کسی کی بات کو بھی اس سے بڑھ کر اہمیت نہیں دینی انشاءاللہ. دنیا کی رنگینیوں کی بجائے آخرت کی رنگینی. بہت ہی پیارا جملہ آپ نے لکھا ہے. یہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا تو ہم جو ہیں دنیا کی رنگینیوں کی چاہت ختم ہمارے دل سے ہو جائے. رنگینیاں انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، انسان کلرز کو پسند کرتا ہے. تو اگر ہم آخرت کے کلرز پر نظر رکھیں تو کتنی خوبصورت بات ہو جائے گی نا. دنیا کے کلرز ہمارے لیے کلر لیس ہو جائیں گے جب ہم آخرت کے کلرز کو دیکھیں گے. جب ہم جنت کے تذکرے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کا دیدار، اللہ کے رسول کی محفل مجلس، صحابہ کے ساتھ ملاقات اور نیک لوگوں کا ساتھ، کتنی خوبصورت مجلس ہے. اگر ہماری آخرت کے کلرز پر نظر آ جائے تو دنیا کے کلرز اپنے کلرز ہی کھو دیں. قرآن کا علم حاصل کرنے کے ساتھ اللہ سے ہدایت کی دعا بھی کرنی ہے. کسی کی باتوں میں آ کر ہمیں اللہ کے کامات کو نہیں بولنا. اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، دین کو ہر حال میں اول درجہ دینا ہے، ہر حال میں، چاہے وہ دکھ کا معاملہ ہے یا خوشی کا معاملہ ہے. قرآن سے ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دے. اور یہ آسان ہے لیکن اللہ ہمیں ایسی نگاہ دے دے کہ ہمیں یہ آسان لگے. ہمیں ہمارا چشمہ جو ہے نا وہ صحیح ہو جائے گا اس کو دیکھنے کا، تو خود بخود اس کے ساتھ تعلق بھی بہتر ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں قرآن سے کبھی بھی اللہ ہمیں دور نہ کرے. اللہ سے دل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمیں مرنے تک، جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجا ہے، اے اللہ ہمیں کبھی بھی قرآن سے دور نہ کرنا. واحد ایک یہی سہارا ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، ہمیں تھام سکتا ہے، ہمارا ساتھی ہے جو ہماری سفارش کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہمیں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا. تو اللہ ہمارے اس دوست کو ہم سے کبھی بھی دور نہ کرنا. اپنی دعاؤں میں یہ دعا لازمی مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے قرآن کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے زبان کی مٹھاس اور ہمارے دل کا نور بنا دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک ونتوب الیک.